بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک مطالعہ پاکستان کے حوالے سے سر سید احمد خان کی خدمات اور علی گڑھ تحریک کے حوالے سے ہے، اور اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ سر سید احمد خان جو کہ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے چپڑاسی کی جو سر رشتہ دار بولتے ہیں اس کو، چپڑاسی کی سیٹ سے ایک نوکری سے، انگریز کی نوکری سے انہوں نے اپنے جاب کا جو ہے وہ آغاز کیا، اور پھر جج بھی بنے۔ وہ چپڑاسی سے جج کی پوسٹ تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ جو ہے اس وقت کے ہندوستان جو انڈین سول سروس کمیشن تھا اس کے رکن بھی منتخب ہوئے، اور اسی طرح 1870 میں پھر وہ جا کے اپنی جاب سے جو ہے ریٹائر ہوئے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ حالات تنگ کر دیے گئے یہاں انگریزوں کی طرف سے، کیونکہ بہت زیادہ ظلم و زیادتی کا سلوک روا رکھا گیا مسلمانوں سے۔ یہ جنگ تو ہندو، سکھ اور مسلمان سب نے مل کے لڑی تھی، اور انگریز کو اپنے ملک سے جو ہے بے دخل کرنے کی ایک ان کی آخری کوشش تھی، لیکن منظم نہ ہونے کی وجہ سے، باقاعدہ کوئی قیادت اور لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے انگریز جو ہے اس جنگ آزادی میں کامیاب ہوا، اور یہ جو غدر تھا اس میں مسلمانوں، ہندوؤں کو اور یہاں کے لوکل آبادی تھی ان کو شکست ہوئی۔ 1858 میں باقاعدہ یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کو جو ہے تحلیل کر کے تاج برطانیہ جو ہے نا، حکومت برطانیہ بنا دی گئی، انگریزوں کی باقاعدہ یہاں حکومت بن گئی۔ تو اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ سختیاں برتی گئیں۔ ہندوؤں نے انگریزوں کو یہ باور کرایا کہ یہ سب کچھ جو کیا ہے، یا جنگ ہوئی ہے یا بغاوت کی ہے، یہ مسلمانوں نے کی ہے۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ کیونکہ مسلمانوں سے ہی آپ نے یہاں بر صغیر میں آ کے حکومت چھینی ہے، تو وہ ہی دوبارہ اپنا جو اقتدار ہے اور جو اپنا غلبہ ہے وہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آپ کے خلاف یہ بغاوت کی ہے، ہم اس میں شامل نہیں تھے۔ اس بیس پہ مسلمانوں کے اوپر جو صعوبتیں تھیں، سختیاں تھیں انگریزوں کی طرف سے، وہ بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ اس میں مین جو ہے جو حالات کا سامنا کرنا پڑا، وہ معاشی طور پہ مسلمانوں کو بہت زیادہ کمزور کر دیا گیا، ان کی زمینیں چھین لی گئیں، جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، اور کاروبار اگر ان کا تھوڑا بہت کوئی تھا تو وہ بھی ان کا ختم کر دیا گیا، سزائیں دی گئیں، سرے عام چوکوں پہ ان کو لٹکایا گیا۔ اسی طرح تعلیمی حوالے سے پسماندگی میں مسلمان بہت زیادہ چلے گئے، اور ان پہ تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے، مطلب داخلے ان کے نہیں ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ جو نوکریاں ہوتی تھیں، نوکریاں ان کو سرکاری نہیں ملتی تھیں۔ یہ مطلب مین مسائل تھے جن کا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا۔ ایون یہ دیکھیں کہ اگر کوئی نوکری انگریزوں کی طرف سے آتی بھی تھی تو اس کے ساتھ یہ لکھا جاتا تھا کہ اس آسامی کے لیے مسلمان جو ہے وہ درخواست دینے کے، اپلیکیشن دینے کے جو ہے وہ اہل نہیں ہیں، یا زحمت نہ کریں۔ مطلب واضح ہوتا تھا مسلمانوں کو بہت زیادہ مطلب اگنور کیا گیا، ان کو دیوار سے لگایا گیا۔ اور اس سے ہٹ کے ایک اور جو بات مین سامنے آئی، انگریزوں نے فارسی کو جو ہے مختلف دفتروں سے بھی اور اسکولوں سے بھی، تعلیمی اداروں سے بھی فارسی کو ختم کر کے وہاں پہ انگریزی زبان کو جو ہے وہ لاگو کر دیا، اپلائی کر دیا۔ تو اس طرح مسلمانوں کو اس سے بہت زیادہ فرق پڑا، کیونکہ فارسی میں ہی، عربی میں ہی مسلمانوں کی تہذیب بھی تھی، تاریخ بھی تھی، اور کسی بھی قوم کی جو زبان ہوتی ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اسی طرح جب آپ اس کی زبان اس سے لے لیتے ہو، تاریخ اس سے چھین لیتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس سے قوم کا حافظہ اور تاریخ جو ہے چھین لی ہے۔ اور انگریز زبان کے مطلب لاگو ہونے سے، یا انگریزی زبان کے نفاذ سے ہندوؤں کو تو کوئی مطلب مسائل نہ ہوئے، کیونکہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ پہلے فارسی بھی بادیسی اور ایک غیر ملکی زبان تھی، اور ابھی انگریزی بھی اسی طرح غیر ملکی زبان ہے، ان کو کوئی خاص فرق اس سے نہ پڑا۔ یہ مسائل تھے جو مسلمان فیس کر رہے تھے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں کی اس حالت زار کو بہتر کرنے کے لیے سر سید احمد خان جو ہے وہ
میدان میں آئے. انہوں نے اس چیز کو بھانپا کہ مسلمان اگر یہی صورتحال رہی تو یہاں بالکل ان کی حالت خراب ہو جائے گی، اور ان کا مطلب معاشی بھی، تعلیمی بھی، سماجی بھی، مذہبی بھی، ہر لحاظ سے جو ہے استحصال ہو رہا ہے، اور یہ بڑھتا جائے گا. اور یہاں انگریزوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم و زیادتیاں اور ڈومیننٹ ہو جائیں گے. یہ ایک بہت مین مسئلہ تھا. سر سید احمد خان جو کہ چپڑاسی کی انہوں نے نوکری شروع کی، پھر جج بنے، پھر سول سروس کمیشن میں جو ہے رکن بنے، اور 1870 میں وہ باقاعدہ ریٹائر ہوئے. تو 1857 اور 58 کی جنگ آزادی اور برطانوی حکومت کے آنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ یہ سوچا کہ تعلیمی میدان میں اور معاشی میدان میں مسلمانوں کو جو ہے مضبوط کیا جائے. اس کے بعد جو ہے دیگر سیاسی اور آزادی اور دیگر اس کی باتیں وہ دیکھا جائے گا. پہلے تعلیمی حوالے سے مسلمانوں کو مضبوط کیا جائے. اس کی مین وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ 1859 سے لے کے 1800 مطلب 75 تک، یہ 8-10 سالوں کے اندر یا 10-15 سالوں کے اندر جو مسلمان تھے گریجویٹ بی اے، ان کی تعداد 15 سے 20 تھی. مطلب یہ فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، فیکشن فگر. اور ہندوؤں کی اس وقت جو ہے گریجویٹ اور بی اے کی جو تعداد تھی، جنہوں نے بی اے کیا ہوا تھا، ان کی تعداد اس وقت تقریباً 715 اور 20 کے لگ بھگ تھی. مطلب اتنی ریشو تعلیمی حوالے سے مسلمان پیچھے تھے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا جو مدرسہ مراد آباد میں جو ہے قائم کیا 1859 میں، فارسی میں ایک مدرسہ قائم کیا. اس میں تعلیم دی جاتی تھی مسلمانوں کو. اور اس کے بعد جو ہے ایک مدرسہ غازی پور میں جو ہے سر سید احمد خان نے جو ہے قائم کیا، جو کہ 1862 میں تھا. اور اسی طرح انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی بھی قائم کی، جس میں جو کہ 1863 میں تھی سائنٹیفک سوسائٹی. اس سوسائٹی کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے انگریزی کتابوں کا اردو اور فارسی میں ترجمہ کیا جائے، تاکہ مسلمان جو ہے وہ انگریزوں کے بارے میں پڑھ سکیں، ان کی سوچ، ان کے جو ہے مطلب تاریخ اور ان کے مختلف حوالوں سے وہ جان سکیں، اور تاکہ جو ایک دوری ہے اور وہ تھوڑا فاصلہ جو ہے وہ کم ہو. اس سے ہٹ کے ایک سر سید احمد خان کو ایک مسلمانوں کے مصلح کے طور پہ بھی لیا جاتا ہے، اور انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں، یا دوریاں ہو گئی تھیں، یا دشمنی ایک زیادہ ہندوؤں کے بہکاوے میں آ کر انگریز اور زیادہ ان پہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے تھے، اس کو کوشش کی گئی کہ کم سے کم کیا جائے، اور مفاہمت کا مفاہمانہ ایک قسم کا کردار ادا کیا جائے. تو یہ بھی انہوں نے کوشش کی. اس سلسلے میں انہوں نے جہاں تعلیمی خدمات تھیں تو ایک مطلب صلح والا کردار بھی انہوں نے ادا کیا. تعلیمی پالیسی میں سب سے پہلے انہوں نے یہی مراد آباد اور غازی پور کا جو ہے اسکول اور مدرسہ بنایا. پھر انہوں نے 1800 تقریباً 77 میں 8 جنوری جو ہے 77 میں جو ہے ایک کالج بنا. یہ کالج جو ہے تقریباً کوئی 75 میں جو ہے 2 سال پہلے جو ہے اس کو محمدن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول کا نام سے اس کی بنیاد رکھی گئی. سر سید نے اس کی بنیاد رکھی. پھر یہ 2 سال بعد جو ہے کالج بن گیا. اس کو 70 ایکڑ جو ہے زمین جو ہے تقریباً 75 سے 77 ایکڑ زمین جو ہے انگریز نے دی، حکومت نے اس کو وقف کی اسی کالج کے لیے. اور پھر یہ جا کے سر سید کی زندگی میں تو نہیں، لیکن 1920 میں اس کی جو سرکردگی تھی اور سربراہی تھی وہ سر آغا خان کے مطلب سپرد ہوئی. اور یہ 1920 میں باقاعدہ علی گڑھ یونیورسٹی کا اس کو درجہ مل گیا، جو کہ بہت بڑی کامیابی تھی. اور اسی مصلح کے طور پہ بھی مطلب معاشرتی اور مذہبی اور دیگر انگریزوں کے درمیان ایک صلح والی پالیسی اور کردار ادا کرنے کے حوالے سے سر سید احمد خان ایک رسالہ بغاوت اسباب ہند کے نام سے لکھا. اور اس میں انہوں نے کوشش کی یہ بتانے کی کہ بہت سارے انگریز افیسر جو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتے تھے. ان کو مسلمانوں کے مذہبی اور دیگر سماجی
ان کا معاشرتی جو اقدار تھیں اور اصول تھے ان کا پتہ نہیں تھا، اس کو وہ ٹھیس پہنچاتے تھے مسلمانوں کے جذبات کو، تو اس سے بھی لوگوں کے اندر انگریزوں کے خلاف ایک بغاوت مقامی لوگوں میں پیدا ہوئی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ بہت سارے انگریز آفیسرز کی مسلمانوں نے جان بچائی۔ جب یہ جنگ آزادی ہوئی تو وہ بہت سارے آفیسر جو ہے مسلمانوں کے گھروں میں جا کے چھپے، تو مسلمانوں نے ان کو باقاعدہ تحفظ دیا۔ یہ بھی انہوں نے ایک صلح اور وہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اور عملی سیاست سے مسلمانوں کو سر سید نے باز رکھنے کی کوشش کی اور کہا کہ پہلے اپنے آپ کو تعلیم میں اور اس میں مضبوط کر لیں، بعد میں سیاسی اور عملی جو سیاست ہوتی ہے اس میں آپ ماہر ہوں، معاشی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، ورنہ انگریزوں کے سامنے ہندو جو ہے اپنی حیثیت مضبوط کرتے جائیں گے، پوزیشن ان کی مضبوط ہوتی جائے گی تعلیمی اور معاشی حوالے سے بھی، اور مسلمان جو ہے بہت زیادہ قسم پرسی کی حالت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے جو ہے برصغیر کی قانون ساز اسمبلی میں بھی مقامی باشندوں کو نشستیں ان کی تجویز پہ دی گئیں، اور اس بل کی بھی ایک بل البرٹ بل آیا، اس کی مخالفت کی، جس میں انگریز کوئی اگر جرم کرتا تھا تو اس کا فیصلہ انگریز جج کرتا تھا۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ انگریز جج اگر انگریز جج آ جاتا ہے ایک سامنے تو ٹھیک ہے وہ کرے، اگر مسلمان جج کے پاس کوئی فیصلہ جاتا ہے اور وہ انگریز نے کوئی جرم کیا تو وہ مسلمان ہی فیصلہ کرے گا، یہ نہ کیا جائے کہ لوکل جج جو ہے وہ انگریز کے حوالے سے فیصلہ اس کے جرم کا نہ کرے۔ تو یہ اس کو انہوں نے روکا اور اس بل کو جو ہے حکومت نے ختم کر دیا، اور لوکل کونسلیں متعارف کرائی گئی گورنمنٹ کے حوالے سے، اس میں بھی مسلمانوں کی اسپیشلی نمائندگی ان کو دی گئی، مسلمانوں کو اس میں نامزد کیا گیا۔ اور اسی طرح 1885 میں جب اے او ہیوم نے کانگریس کی بنیاد رکھی تو اس میں بھی مسلمانوں کو اور سر سید کو بھی دعوت دی گئی، سر سید نے بھی اس میں صاف انکار کر دیا رکنیت لینے سے، اور مسلمانوں کو بھی اس سے روکا کہ آپ بھی اس کانگریس یا سیاسی اس میں جو ہے وہ شامل نہ ہو۔ اس کے علاوہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس بنائی گئی 1886 میں، اور یہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا بنانے کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور جو سماجی اور معاشی حالت کا جو ہے وہ اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے بہت سارے جو ہے ادارے بنائے، جس میں اس میں جرائد لکھے، کتابیں لکھیں، جن میں تبین الکلام ہے، اس میں ایک رسالہ انہوں نے لکھا، رسالہ احکام توام اہل کتاب، اور جریدہ لفظ نصارہ کی تحقیق، جس میں نصارہ جو ہے مسلمان جو ہے انگریزوں کا حوالے سے تنقید نہیں کرتے بلکہ حمایت اور دوستی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یہ انہوں نے اس میں وضاحت دی۔ اور بھی اہل کتاب کے ساتھ مسلمان بیٹھ کے کھانا پینا کر سکتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق جائز ہے، یہ اس میں انہوں نے بیان کیا۔ اس پہ کچھ اعتراضات بھی ہوئے، لیکن اس سے کافی انگریزوں کے ساتھ مسلمانوں کی قربت ہوئی، اور حضرت عیسیٰ کے علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ ہم بھی باقاعدہ ان کو نبی مانتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے، تو اس سے ہم آپ کے قریب ہیں۔ مسلمان انگریزوں کے دیگر اقوام سے زیادہ قریب ہیں، یہ باور کرانے کی انہوں نے کوشش کی۔ اسی طرح انہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا کیا، جس میں سر سید نے مسلم معاشرے اور رسم و رواج کا احیاء کرتے ہوئے اس میں مسلمان ہند مغربی معاشرتی اور تہذیبی اقدار سے ان کو محفوظ کرنے کی بات کی گئی۔ انجمن ترقی مسلمان ہند کی انہوں نے ایک وہ رکھی، بنیاد رکھی۔ تو یہ ساری عزیز طلباء خدمات تھیں جو کہ سر سید احمد خان کی طرف سے ایز اے تحریک علی گڑھ کے طور پہ پیش کی گئیں، اور اس کا صرف اور صرف مقصد یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو جو ہے تعلیمی میدان میں مضبوط کیا جائے، ایک مقام پہ لے کے آیا جائے، پہنچایا جائے، اور جب تعلیمی حوالے سے باشعور ہو جائیں گے مسلمان، مضبوط ہو جائیں گے، ان کو جابز بھی ملیں گی، انگریز کے دل میں ان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ہمدردی پیدا ہوگی، جو نفرت اور بدزنی اور جو ہے وہ ایک قسم کی منفی سوچ بن گئی ہے وہ ختم ہوگی، اور معاشی حوالے سے بھی مسلمان مضبوط ہوں گے، تو پھر جا کے عملی سیاست کی طرف جو ہے بڑھا جا سکتا ہے۔ اور یہی 1886 میں بننے والی محمدن ایجوکیشن جو کانفرنس ہے، اس کے تھرو جو ہے اسی کے اجلاس میں باقاعدہ 1906 میں ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ کا جو ہے وہ قرارداد وہ پیش کی گئی، اور مسلم لیگ بنائی گئی، اور مسلمان اس کے بعد باقاعدہ
عملی کی سیاست کی طرف بڑھے. بہت شکریہ.